أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ مریم میں قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ واردھا ورادہ سے ہے الورود، پانی کا قصد کرنا، پانی کو پہنچنے والے کو وارد کہتے ہیں۔ تمام مکلف انسانوں کو ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہونا ہے۔ اس مطلب کو نہایت تاکیدی لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، کانا علی ربک، آپ کے رب کے ذمے ہے۔ یہ بات اللہ پر لازم و واجب ہے، اللہ پر کوئی اور لازم و واجب نہیں کر سکتا، بلکہ خود اللہ اپنے اوپر لازم فرماتا ہے، جیسا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام قرآن مجید کا 6 سورہ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کو ایک مرتبہ آتش جہنم میں وارد کرنا مشیت الہی میں واجب ہے۔ یہاں خطاب تمام مکلف انسانوں سے ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ اس پر دلیل بعد کی آیت ہے جس میں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے، ونذر الظالمین، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ کیا واردھا میں ورود وضو کے معنوں میں ہے یا داخل ہونے کے معنوں میں؟ کیونکہ یہ لفظ اگرچہ لغت میں پانی کا قصد کرنے اور پانی پر پہنچ معنوں میں ہے، جیسا کہ شاید ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، سورہ قصص 28واں سورہ اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، جب مدین کے پانی پر پہنچے۔ لیکن اس لفظ کا استعمال داخل ہونے کے معنوں میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ ان دونوں معنوں میں استعمال کی وجہ سے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ واردھا میں وارد کے معنی حضور کے ہیں یا داخل ہونے کے ہیں۔ کیا مومن و غیر مومن سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے؟ پھر مومنین کو نجات ملے گی یا ان سب کو جہنم کے پاس حاضر کیا جائے گا؟ پہلے نظریے پر 3 دلیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ اول، قرآن میں وارد داخل ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوم یہ کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے۔ قرینہ ہے، کیونکہ داخل نہ ہوئے ہوں تو نجات کس چیز کی؟ ہم اس سلسلے میں وارد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں داخل ہونا مراد ہے۔ اس نظریے پر یہ سوال آتا ہے کہ مومن جہنم میں کس لیے جائے گا؟ جواب دیتے ہیں مومن کے لیے آتش جہنم گلزار بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی تھی۔ دوسرا جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ جہنم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں آتش باعث عذاب نہیں ہوتی، خود جہنم کے زبائن یعنی کارندے جہنم میں ہوتے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ اسی جواب اس صورت میں دیتے ہیں کہ مومن کا جسم آتش جہنم کو قبول نہیں کرتا، جبکہ کافر کا جسم جہنم کے لیے ایندھن بنتا ہے۔ سوال کے جوابات سے معلوم ہوا کہ اس نظریے کو قبول کرنے میں تکلف کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرے نظریے پر یہ دلائل قائم کرتے ہیں وارد کے لغوی معنی حضور کے ہیں۔ لفظ جب قرینے کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا قرینہ نہیں بنتا، کیونکہ نجات آتش جہنم میں داخل ہونے پر موقوف نہیں، آتش میں داخل ہونے سے نجات مراد لی جا سکتی ہے۔ قرآن میں مومن کے بارے میں آیا ہے
اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 101 اور 102 میں ارشاد ہوا وہ اس آتش سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔